اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو کہا ایک نماز کے بعد جب دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول کر لی گئی ہے۔ تو یہ سعادت مند لوگ ہیں جو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھتے ہیں اور ان کی نماز قضا نہیں ہونے پاتی۔ خوش نصیب لوگوں کا یہ مقسوم ہے، اور بد نصیب لوگوں کو یہ سزا کے طور پہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں تم کون ہو نہ پڑھنے والے؟ وہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں نصیب ہوتی۔ وہ پرانے زمانے میں جب بڑی گہما گہمی ہوا کرتی تھی لاہور ریلوے اسٹیشن پر، تو لوگ جب آیا کرتے تھے تو کلی بھر کے ان کا سامان تھام لیتے اور جہاں ان کو جانا ہوتا وہاں پہنچا دیتے۔ تو ایک صاحب اترے تو ایک بوڑھے کلی نے سامان پکڑ لیا، تو جب اسٹیشن سے باہر آئے تو سامنے نوری مسجد پڑتی ہے، تو اس کے قریب پہنچ کر اس نے کہا کہ میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا، تو کہا میری نماز اثر ابھی رہتی ہے تو تم سامان کے پاس رکو میں نماز پڑھ لوں۔ تو بابا جی اندر چلے گئے، نماز تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کی۔ اب یہ بابو بہت پریشان تھا کہ کافی وقت لگ رہا ہے اور میں نے اپنے ہوٹل میں پہنچنا ہے، تو وہ بار بار اندر جھانکتا ہے تو بابا جی ابھی رکوع میں ہیں، بابا جی ابھی قیام میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں۔ خیر اس نے وقت گزارا، خیر بابا جی نے سلام پھیرا۔ ان کی عادت تھی کہ اس کے بعد تسبیحات فاطمہ بھی پڑھا کرتے تھے، تو وہ پڑھنے لگ گئے۔ تو اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، تو یہ آگے بڑھا اور جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں کھڑا ہو کے مسجد کے اندر جھانک کر کے کہتا ہے بابا آ بھی جا، تینوں کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا اور ہنس کے کہا پتر جڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی۔ تو یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے بوڑھے شخص، بوڑھے اشخاص، ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہوتا، تو وہ بڑی مشکل سے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور سخت سردی میں ٹھٹرتے ٹھٹرتے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ہٹا کٹا نوجوان ہوتا ہے اور مسجد کے سامنے سے سینہ تان کے گزر جاتا ہے۔ اندر سے اللہ کی پکار کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کے نمائندے کی پکار کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ توفیق ہوتی ہے، اللہ سے توفیق مانگو، وہ کبھی سجدے سے محروم نہ کرے، وہ اپنے حضور جھکنے سے محروم نہ کرے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہے گا کہ میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، قیامت کے دن تو چاہے گا کہ میں اس کی حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا پھر تو کوئی انکار نہیں ہوگا۔ بے نمازی سجدہ کرنا چاہیں گے بھی کمر اکڑ جائے گی، نہیں کر پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کچھ لوگ جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، ان کے ملنے والے کوئی راستے میں ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، قرآن و حدیث میں 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ یار ایک بات میں آپ کو کہوں، ہمارے خطبہ کہتے ہیں نا کہو سبحان اللہ، تو سامعین نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی مذاق کر دیں گے، پھر سخت غصے میں آ جائیں گے، کئی تو ناراض ہو کے تقریر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم زور سے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ تو 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ ایک مکرر ایک بات کہے اور آپ نہ مانیں یا میں نہ مانوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور میرا رب ایک بار نہیں 750 مرتبہ کہہ رہا ہے۔ نماز کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے 750 مرتبہ ہے۔ کتنا ڈھیٹ پنا ہے کہ بندہ پھر بھی اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق نہ پائے، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو، یہ دین ہے، اس کو اچھی طرح سے روحوں میں اتار لو۔ 5 گانا نماز کبھی بھی تم سے قضا نہ ہونے پائے، اور اگر ہو سکے تو سحری کے سجدوں کی بھی عادت ڈال لو۔ اس وقت رحمتیں اترتی ہیں، رزق بٹتا ہے، کرم نوازیوں کا نور اترتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں گھر میں ٹینشن بہت ہے، پریشانیاں بہت ہیں، مسائب بہت ہیں، اپنے بھی دشمن ہو گئے، شریکہ برادری نے مار دیا، کتنے مسائل ہیں۔ آپ سجدے تہجد کے ادا کرنے شروع کر دیں، روح کو قرار آ جائے گا، باطن کو چین آ جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو شوہر اٹھتا ہے
اور اپنی بیوی کو کہتا ہے اللہ کی بندی تو بھی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں. سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی تو وہ خیر وضو کر کے واپس جب آتا ہے تو چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. تو بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرا شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی خیال آتا ہے تو وہ بھی اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، شوہر کے قریب مصلی بچھا کے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتی. سحری کا وقت ہے، نیم اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. کبھی شوہر سجدے میں ہے، کبھی بیوی قیام میں ہے، کبھی وہ رکوع میں ہے، کبھی یہ قومے میں ہے، کبھی وہ جلسے میں ہے. دونوں اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے. اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس قدر میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں. تو صاحب آؤ اپنی پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے مالا مال کریں. کتنی زندگی ہم گزار چکے ہیں، تھوڑا وقت باقی ہمارے پاس، بہت وقت گزار چکے ہیں. نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. پھر پچھتاوے سے کیا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی. کل کا پچھتاوا حسرت اور دکھ کو بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. آج موقع ہے، آج فرصت ہے. وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے روک کے کہا بابا کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان کے رویے نے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا تو میرے خیال میں آیا ان بندوں کی رب سے صلح نہ کروا دوں. تو پھر کہا میں نے اس سے بات کی تو آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں. لے آ میری چوکھٹ. میں بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ آؤ اس کی چوکھٹ پہ، وہ تو معاف کرنے پہ آمادہ ہے. تو میں تو بڑی خوشی سے ان کو یہ خبر دی. یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے، بچے بھی تو پال لیں، تم آ کے ہمارے سر پہ کھڑے ہو گئے. یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، مجھے کوسنے دینے لگے. وہ تو مان رہے، یہی نہیں مان رہے. تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو پھر رک گیا. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہو گیا، آج صبح اٹھا تو ادھر آ گیا. میرا خیال یہ ہوا چلو وہ نہیں مانے تو قبرستان والوں سے بات کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہوا ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا. آج وہ مان رہا ہے، ہم بھی مان جائیں. کل ہم مانیں گے لیکن وہ نہیں مانے گا. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے. تھوڑا سا وقت ہے. وہ کسی نے کہا نا اج سا وینے کھلے راہ وینے، انج ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکنے نہیں. آج میرے پاس بھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے. اپنی مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں. یہی میسج ہے. یہ میلاد کا میسج بھی ہے، یہ معراج کا میسج بھی ہے، یہ 10 محرم کا میسج بھی ہے، یہ کربلا کا میسج بھی ہے، یہ 11ویں کا میسج بھی ہے، یہ 12ویں کا میسج بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جڑ جاؤ. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہمارا بیٹھنے کا، اور کیا فائدہ ہمارے اجتماع اور جلسے منعقد کر. پھر ہماری ذات کے چسکے ہوں گے، ہمارے کانوں کی لذت رہ جائے گی. میں آؤں گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، نعرے لگائیں گے، میرا نفس پلتا رہے گا کیا بات ہے، میں تو بہت بڑا ہوں. اللہ کے رسول کی نعت رک جائے گی، میری تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اس سے مجھے بھی نشہ ملے گا اور لوگوں کو بھی لذت ملے گی. صاحب نہیں، ہم سب غلام نوکر ہیں. رضا ثاقب بہت بڑا ہوگا، رسول اللہ کی نعت سے بڑا نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ لوگ میرا کھڑے ہو کے استقبال کریں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ چھوٹی وعید ہے، یہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. بلکہ نفس کی چالیں تو اتنی باریک ہیں کہ حضرت بایزید بستامی بولے کہ میں نے ایک دن اپنے نفس سے کہا کہ میں تجھے غذا بھی نہیں دیتا، تو پھر بھی اتنا موٹا تازہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں میرے نفس نے مجھے جواب دیا کہ بایزید جب تو گلیوں بازاروں سے گزرتا ہے نا
تو لوگ انگلی کے اشارے کر کر کے کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے، یہ بایزید جا رہا ہے، میری غذا مجھے اس سے مل جاتی ہے۔ اس کی تو چالیں بڑی باریک ہیں۔ واہ واہ بڑا جلسہ کروایا جی، کمال ہو گئی، منتظمین اس پہ راضی ہو گئے۔ صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ کیا میرے عمل میں تبدیلی آئی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، میری پیشانی کو سجدہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا، میں اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم ہوا ہوں یا نہیں ہوا، مجھے شرمندگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں نے قبر کے لیے کوئی روشنی تلاش کی ہے کہ نہیں کی، قبر کے چراغاں کا بھی تو اہتمام کرنا ہے، وہاں کی بھی تو روشنی اکٹھی کرنی ہے، وہاں بھی تو سخت اندھیرا ہے، وہاں تو وحشت ہے، اللہ اکبر، تو وہاں کے لیے بھی تو کچھ چراغاں کرنا ہے۔ تو یہ مختصر زندگی اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو پر نور کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے گزار دو۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہا ان سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب دل کا رشتہ حضور سے جڑ جائے، قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ جائے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے نام لگائیں۔ نماز عشاء کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، میں جتنی باتیں کر لیں اگر ان پہ عمل ہو جائے تو میرے لیے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ ہمارے مولانا طاہر صاحب کو درجوں کی بلندیاں عطا کرے، ان کے کام کو قبول کرے، ان کے رفقا، اراکین انجمن اور آپ جتنے لوگ تشریف لائے، آپ سب کو اس محفل کی برکتیں عطا دے۔ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو درود و سلام کی لوریاں دو اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ، اور کبھی سجدے سے انہیں دور نہ رہنے دینا۔ ان کی پیشانیوں کو بچپن سے ہی سجدے سے آشنا کرو، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، بچپن میں ہی تلقین کرو، اور ان کو قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کرو، اور سجدے سے کبھی ہمارے گھر نہ آشنا نہ ہو۔ کتنا خوبصورت گھر ہے کہ جب صبح کے اجالے پھوٹتے ہیں تو مرد مسجدوں کو نکل پڑتے ہیں اور بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھا لیتی ہیں، اور کتنا بد نصیب ہے وہ گھرانہ کہ درختوں پر چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، حشرات سے پرندے نکل کر کے بھی اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ گھر، بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو، ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے، رسم وکالہ، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں۔ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جاؤ محلے کی ساری خواتین کو بلا کے لاؤ، ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائیں۔ تو ہمارے علاقے میں اس کو کہتے ہیں رسم وکالہ۔ تو میں جگہ جگہ کہتا ہوں یہ زیادتی نہ کرو، دیا تو تم نے اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہو؟ صرف نمائش کے لیے کل چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، تندوروں پہ بات ہو فلاں نے کمال کر دیا، تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے بیوہ کی یتیم بچی بھی آئی، غریب مزدور کی بیٹی بھی آئی، جو صبح جاتا ہے اور مزدوری نہیں ملتی اور خالی ہاتھ واپس پلٹ آتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ آج وہ بیوی کو کہہ کے گیا تھا جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کے آؤں گا، اور جب وہ خالی ہاتھ پلٹتا ہے تو گھر کی دہلیز عبور کرنا پل صراط جیسا عالم ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس مزدور کی بیٹی بھی تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے گئی، تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو کچوکے اس کے کلیجے لگے اس کا مداوع کون کرے گا؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کی رقاقت قلبیہ کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی، لوگوں کی دلجوئی کی تلقین کی، لوگوں کا خیال رکھنے۔ اتنا ستھرا دین کہاں سے ملے گا کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرو، اگر پھیرنا ہے تو اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرو، ورنہ اپنے بیٹے کے سر کے اوپر بھی ہاتھ نہ پھیرو۔ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے۔ ہم نے تو اپنی نمائش سے لوگوں کی زندگی جیرن کر دی ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی تھی کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں، غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ ہم آسائش چھوڑ دیں، آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں،
لیکن ہم لوگوں کے لیے اذیت کا سامان، رویہ قدم قدم پہ۔ رشتہ داروں میں جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ دوسروں کی زندگی عذاب بنا دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں لوگوں کی دلجوئی کی تلقین کرتا ہے۔ تو جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے وہاں یتیم کی کفالت پر ثواب بتایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جناب جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے وہ گھر اچھا ہے، کوئی کہے گا جناب جو ساحل سمندر پر ہے وہ گھر اچھا ہے، کسی نے کہا جو اونچے پہاڑ پر گھر ہے تو وہ گھر اونچائی پہ بنایا گیا، کسی نے کہا کوشادہ گھر، کسی نے کہا کہ باغ کے بیچوں بیچ اگر کوئی گھر تعمیر کر لیا جائے، اطراف میں پھیلے ہوئے آموں کے پیڑ اور درمیان کے اندر گھر، کیا خوبصورت منظر نگاری ہے، تو کہا کہ جناب وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا جس کا لان کشادہ ہو، کسی نے کہا جو ہوادار ہو، کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہو۔ میرے حضور نے فرمایا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہے، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہو۔ جس گھر میں یتیم رہتا ہو، صرف رہتا ہی نہ ہو، اس کی عزت بھی ہوتی ہو، وہاں اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہو، تو فرمایا کہ وہ 2 مرلے کا جھونپڑا بھی ہو وہ بہت بڑے بنگلے سے افضل اعلیٰ ہے۔ اس گھر کو جھک جھک کے آسمان سے فرشتے بھی دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے درد بانٹو، لوگوں کی تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کی اذیتیں ختم کرنے کی کوشش، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اپنی زندگیوں پہ غور کرو، ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی۔ میں تو دیہاتوں میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں یہ جو تم نے 2-2 3-3 فٹ تھڑیاں باہر نکالی ہوئی ہیں یہ تم زیادتی کر رہے ہو، لوگوں کا راستہ روکا ہے، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو اور 6 فٹ کی ٹوٹل گلی ہے اور اس میں سے 2-2 فٹ دونوں طرف سے 2 فٹ گزرنے کی جگہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، لوگ گرتے ہیں، نمازی بھی گرتے ہیں اور تم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تم ظاہر ہے وہ حکمرانوں کو روتے ہو کہ وہ ملک لوٹ کے نوچ کے کھا گئے، تم تو نہیں کھا سکتے، تم جتنا کر سکتے اتنا تو تم نے کیا، جتنا تم کر سکتے تم نے کم تو نہیں کیا ہے، قتل نہیں کر سکتے تھپڑ تو مارا تم نے، تو جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ اتنا کرتا ہے۔ تو صاحب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر اتریں، دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا جو دین لے کر آئے ہیں، اگر اس دین کا عملی نفاذ ہو جائے یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ ایک تو وہ جنت ہے جو مرنے کے بعد نصیب ہوگی اگر اچھے عمل ہوئے، اللہ کرم فرمائے ہم سب پہ، لیکن اگر حضور کے لائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی بسر ہو تو یہ کائناتی جنت نظیر بن جائے۔ یہی دودھ اور شہد کی نہریں پہ ہیں، لیکن ہم حضور کو مانتے تو ہیں، حضور کی مانتے نہیں، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں اسی جمعۃ المبارک کہہ رہا تھا کہ اگر ابو جہل کو پتا ہوتا کہ ایمان بھی چلتا رہے گا اور میرا مکر و فریب بھی چلتا رہے گا، میری جھوٹی سرداری کا بھرم بھی قائم رہے گا اور سود اور جو بیماریاں ہیں وہ بھی جاری رہیں گی اور دین بھی چلتا رہے گا، میرا ایمان بھی چلتا رہے گا، تو وہ کیا اختلاف کرتا؟ وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ لیکن اسے پتا تھا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنا کچھ نہیں ہے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں ماں۔ جب ان کو مان لیا تو پھر اپنا آپ کیا رہا؟ پھر زندگی ان کے نام لگا دی جس طرح وہ چاہیں گے۔ الاسلام گردن نہادن، اسلام کا کیا معنی ہے؟ گردن رکھ دینا، سر تسلیم خم کر دینا، تو یہ ماننا تو یہی ہے۔ لیکن یہ کیا ماننا ہوا کہ اسلام ہم اپنی من مانی کریں اور بہت اچھے بھلے مسلمان بھی کہلائیں۔ اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، سجدے پہ سجدے کیے جا رہے۔ اللہ نے مذمت کیا سورہ الماعون کے اندر، فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے آگاہ نہیں، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ نمازوں کی ٹکرے تو مارتے ہیں لیکن ہمسائے کو برتنے کی کوئی چیز ہی نہیں دیتے۔ کوئی ہمسایہ ضرورت مند آ جائے تو اس کو کچھ چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وہ نمازیں نہیں ہیں۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز آپ کی زندگی میں ایک نظم پیدا کرتی ہے، نماز دل میں احساس کی دولت بیدار کرتی ہے، باطن کو ستھرائی دیتی ہے، خیالوں کو پاکیزگی دیتی ہے، عفت اور پاک دامنی کا نور پیدا کرتی ہے، ورنہ پریکٹس ہے، طواف کعبہ چکر ہیں اگر ہم اندر سے نہیں بدلے۔
جو قلب سلیم لے کر اس کے حضور نہیں آتا اور زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ کاش کے مارب باطن اجلے ہو جائیں، نورانی ہو جائیں، اور ہم دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا احساس بیدار ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمارا وجود راحت بن جائے۔ اللہ کے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ کتنا جامع جملہ ہے، خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ، تمہارے وجود سے خیر پھوٹے، جدھر جاؤ نور پھوٹے، اور جہاں تم جاؤ وہاں برائیوں کے راستے مسدود ہوں، لوگوں کو اذیت کے راستے مسدود ہوں۔ تو کہا کہ اللہ جل شانہ کا شکر کہ اس نے اپنے نبی کی صورت کے اندر ہمارے اوپر انعام فرمایا، اس انعام کی قدردانی یہی ہے کہ اس نبی کے لائے ہوئے نظام حیات کو اپنی روحوں میں جذب کریں، اپنے باطن میں اتاریں، اپنے من میں۔ میں سمجھتا ہوں ابھی وہاں بھی یہی کہا میں نے کہ یہ جتنے لوگ آپ تشریف لائے ہیں، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی بدلنی ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں آپ موجود ہیں یہ قرب و جوار کے ہیں، یہ پورا شہر ملتان نہیں بیٹھا ہوا، یہ پورا محلہ بھی نہیں بیٹھا ہوا، یہ چند لوگ ہیں، 2000 ہوں گے، 3000 ہوں گے، جتنے بھی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں۔ اگر یہ طے کر کے اٹھیں اتنے لوگ جتنے بیٹھے ہیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا، تو آپ کا آدھا شہر کل ہی بدل جائے گا۔ یہ صرف اتنے لوگ اگر طے کر کے اٹھ جائیں، لیکن کانوں کے تلذذ کے لیے ساری رات ہم خطبے سنتے رہیں اور میرے جیسا آدمی 6 گھنٹے خطاب کرتا رہے، نہ میری آرزو ہو کہ لوگ بدلیں، نہ لوگوں کی آرزو ہو کہ جو ہے وہ ہم بدلیں، تو پھر مطلب کیا ہے؟ پھر ایک مشق کر رہے ہیں، آپ کانوں کی لذت لے رہے ہیں اور ہم اپنی تقریر کے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اتنا نذرانہ دو تو ہم آئیں گے، آپ نے نذرانہ دے دیا، ہم نے آپ کے کانوں کو لذت دے دی۔ نہ آپ بدلنا چاہتے ہیں نہ میں آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، تو نتیجہ کیا؟ تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہی ہیں، جہاں ہم کل تھے وہیں ہم آج ہیں اور وہیں 10 دن بعد ہوں گے۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے وہاں سے، جاپان سے، تو انہوں نے مجھے کہا، دعوت دی، تو میں نے تھوڑا سا ٹال مٹول کرنا چاہی، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ 30 سال سے اس قوم کو جو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، 2 نمبر مال نہیں بیچنا چاہیے، کسی سے فراڈ نہیں کرنا چاہیے، جو آپ نبی کے رسول کے قرآن کے حوالے دے دے کے بتا رہے ہیں وہ کر چکے ہیں۔ وہ آپ تو ان کو بھی سمجھا رہے ہیں نا کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کر چکے ہیں، اب مزید بہتر اقدار کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم ابھی تک یہاں سے نہیں نکلے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں، ابھی ہم تانبے کو دیکھ رہے اور چاندی وہ لے گئے، تو آج مجھے اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو بعض کا تو بڑا دل لگتا ہے محافل میں جا کے، اور لمبے خطاب بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسے مہینے گزر جاتے ہیں کہ طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، اور کبھی میں بیٹھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں ہمارا یہ محنت کرنا قبول بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں لوگ جو ہے وہ ہماری بات کا اثر بھی لیتے ہیں کہ نہیں۔ تو ایسے ہم مشق نہ کرتے پھرے جائیں، بیان کریں، آئیں، جائیں، بیان کریں، آ جائیں۔ اگر ہم بدلے نہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے میری قبر میں نہیں جانا۔ آئیے ہم آج عزم کر کے اٹھتے ہیں کہ ساری زندگی میلاد والے رسول کے نام پہ لگا دیں گے، جئیں گے تو ان کے لیے، مریں گے تو ان کے لیے، اور اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہمارا آنا قبول ہوا۔ اقبال نے کہا تھا چو بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آدمی گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اور اگر آپ ترجمہ سننا چاہیں تو ایک شعر میں اس کا ترجمہ ہے، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری، پھر درود قبول ہے تیرا۔